کی بیٹی 18 سال 20 سال کی ہو چکی ہے, اینڈرائڈ موبائل چلا رہی ہے. آپ نے اپنی بیٹی کے اوپر کتنی نگرانی رکھی ہے؟ فیس بک بھی چلا رہی ہے, واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے, اپنے اسکول کے دوستوں اور سہیلیوں سے باتیں بھی کر رہی ہے. آپ نے کتنی نگرانی کی ہے اپنی بیٹی پر. ہمیں سماج کی برائیوں کو خود آگے بڑھ کر دور کرنا ہوگا. کیا آپ نے کسی مولانا کو یہ پاور دیا؟ صرف اتنا پاور ہے کہ جرجی صاحب یہاں کرسی پر بیٹھے ہو, 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر بول رہے ہو, بس یہاں پر جو چاہو بول دو. کیا آپ نے کبھی ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ کسی کے بارات میں لڑکے کی ہم جائیں اور وہاں پر یہ کہہ سکیں کہ یہ 300 آدمیوں کی جو بارات آئی ہے یہ غلط ہے, اسلام کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے؟ مولانا جرجیز کو آپ بارات سے باہر بھگا دیں گے, کہیں گے چل جلسے میں بولنا, یہ تیرے باپ کی بارات نہیں ہے, میرے بیٹے کی بارات ہے. آپ یہ پاور نہیں دے سکتے مولانا جرجیز کو. آپ کی شراب کی دکان کھلی ہوئی ہے, مولانا جرجیز تو شراب کی دکان پر کھڑے ہو کر اگر یہ کہے کہ غلط ہے بند کرو, کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, آپ بھگا دو گے. ارے صاحب اس کی دکان کو لائسنس ملا, تم کون ہوتے بولنے والے؟ صاحب حرام ہے یہ, صاحب جلسے میں بولو, جمعے کے ممبر پہ بولو, خطبے میں کھڑے ہو کے یہاں کیوں بولو؟ بھاگو, تمہاری غلطی ہے, آپ موقع نہیں دیں گے. حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا, وہ آگے آگے جا رہا ہے اور اس کا یہ پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے. یہ ٹخنوں سے نیچے جو ہم کپڑے پہنتے ہیں نا, نماز پڑھی اوپر کر لیا بس, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر نکال دیا, پھر ٹخنے سے نیچے گر رہا ہے. یہ ٹخنے سے نیچے والا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا. ٹخنا ہے یہ, اس سے اوپر پہننا ہے یہاں, اس سے نیچے والا حصہ تکبر کی علامت ہے, تکبر کی. صاف کہہ دیا کہ نیچے جتنا بھی پیجامہ یا لنگی آپ کی لٹک رہی ہوگی اتنا حصہ کاٹ کر آپ کا جہنم کے اندر جلایا جائے گا. اور حدیث اللہ کے رسول کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 3 لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. ان 3 لوگوں میں ایک شخص یہ بھی شامل ہے جس کا پیجامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہو. حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے, تو دور سے آواز دیتے ہیں, اس نے نہیں سنا. آپ نے پھر زور سے آواز دی, احائز انت یا رجل. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں. جی جی کیا؟ احائز انت. عربی کے جملے دیکھیے, حضرت عمر نے کیا کہا؟ احائز انت, کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ مہینہ سمجھتے نا, لیڈیز کو جو پیریڈ آتا ہے, جو MC ہوتی ہے, مہینے میں چند دن ان کو جو بلڈ آتا ہے. تو حضرت عمر نے اس آدمی سے کہا احائز انت, کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا ہے, کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں, یہاں تو کوئی عورت نہیں جا رہی ہے. کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تجھے کہہ رہا ہوں, تجھے پیریڈ آ رہا ہے, مہینہ آ رہا ہے, MC ہو رہی تجھے. کہتا مجھے؟ کہاں, تیرے بارے میں پوچھ رہا ہوں. مسکرا کے کہتا ہے آپ کا دماغ صحیح ہے, حل یحیض الرجل, کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ اس نے کیا کہا, کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے؟ یعنی مرد کو نہیں, عورت کو حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ وہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنے, اس کے تو پیروں کی انگلی بھی نہ دکھے. یہ عورت کو حکم دیا, مرد کو حکم دیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پہنے. جب تو کپڑا پہننے میں عورت کا کام کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینے میں بھی عورت کا کام کر رہا ہو, تجھے مہینہ آ رہا ہو. کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے. اس نے اوپر کر لیا. حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا اسلم جی بسکین, چھری لاؤ. کہا چھری لاؤ. آپ کا سماج مولوی جرجیز کو یہ پرمیشن نہیں دے سکتا. حضرت عمر نے کہا چھری لاؤ, چھری آ گئی. اس نے کہا کیا کر رہے ہیں امیر المومنین؟ کہا اس کو میں کاٹوں گا جو ٹخنے سے نیچے ہے. کہا میں گھر جا کے خود کاٹ لوں گا, آپ دوبارہ دیکھیں گے تو آپ ہمارا پیجامہ ہی پھاڑ دینا, لیکن ہمیں موقع دے دیجئے, گھر جا کے سنبھال لوں گا. حضرت عمر نے کہا کہ یقیناً تو گھر جا کے سنبھال لے گا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی برائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو پہلے اپنے ہاتھ سے دور کرو. جب ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرو.
اور زبان سے بھی منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھو. میرے پاس ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہے، اس لیے اس برائی کو میں اپنے ہاتھ سے دور کروں گا، ورنہ قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. ادھر آ، کاٹ دیا پیجامہ، یہاں تک کاٹ دیا، صوفی بنا دیا. لے، جس برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے ہاتھ سے دور کر دیا. کیا سماج ہمیں اس بات کی اجازت دے گا؟ سماج جلسے کی اجازت دے گا، اسٹیج بنا دے گا، مولانا صاحب بول لو، جو من میں آئے بول دو، یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن صرف اسی 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے تک آپ کی ہم سن لیں گے، اس کے بعد نہیں سنیں گے. قرآن پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ نیکیاں 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 نیکیاں، یہ نہیں کہا، لیکن برائیوں کے سلسلے میں اتنا زور دیا کہ برائیوں سے رکو. ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے کرو، ہاتھ سے دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور زبان سے بھی دور کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانو. آج شراب کے کتنے اڈوں کو تم روک سکتے؟ ٹھیک ہے، دوسروں کی آپ نہیں کر سکتے ہو، اپنے گھر کی برائی تو روک سکتے ہو. اپنے گھر کی برائی، ہم کتنے بھی بگڑے ہوئے ہوں، زیادہ سے زیادہ بس اڈے پر اور اسٹیشن پر 100 روپے کی 200 روپے کی لاٹری خرید سکتے ہیں، جوئے میں 5-6-10 ہزار روپے ہار سکتے ہیں. انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، اس میں ہم جوا کھیل سکتے ہیں، فلاں ٹیم جیتے گی اتنا روپیہ، نہیں تو ہم اتنا دیں گے، یہ پلیئر اتنا رن بنائے گا، اتنے وکٹ لے گا، اس پر جوا. یہ ایک ہے ہمارے ہاں گمبھیر سمسیا. لیکن چاہے کتنے بڑے جواری ہوں، لیکن آج تک یہ نہیں سنا گیا ہے کہ جوا کھیلتے وقت کسی نے جوئے میں رقم ہار جانے کے بعد اپنا گھر، اور گھر بھی ہار جانے کے بعد اپنی بیوی، اور بیوی کو بھی ہار جانے کے بعد اپنی بیٹی بھی جوئے میں لگا دی ہو. ہم نے آج تک یہ نہیں سنا. عرب کے اندر جوئے میں جب رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے، اور مکان جب جوئے میں ہار جایا کرتے تھے تو اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور بیوی بھی جب جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی 16, 17, 18 سال کی جوان بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. اتکلوگت پرائے جنیشو خرگرمڑی دھرمتراڑائے ستوین بھگوان اترشیتی. جب بہت زیادہ اندھکار ہوگا، بہت زیادہ گمراہی ہوگی، بہت زیادہ جب جانوریت اور حیوانیت پھیل جائے گی، دھرمتراڑائے، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، ستوین اور ستیہ کو استھاپت کرنے کے لیے، ستیہ کو نافذ کرنے کے لیے، سچائی کو لاگو کرنے کے لیے، سچ کو قائم کرنے کے لیے بھگوان اوترشتی، بھگوان اوتار بھیجے گا. کلکی کو بھیجے گا، انما کو بھیجے گا، نراشنس کو بھیجے گا، محمد کو بھیجے گا. محمد آئیں گے، احمد آئیں گے، احمد آئیں گے، محمد آئیں گے، اس وقت آئیں گے. تو آپ دیکھ لیجئے گا، حالات بتاتے ہیں عرب کے، جب یہ جانوریت پھیل گئی تھی، اسی ماحول میں محمد رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. کتنے مولانا اسٹیج پہ تھے جب ہم آئے، یہاں سے لے کے وہاں تک کرسی بھری پڑی تھی. اسٹیج پہ بھی مولویوں کی تعداد. اور آپ کے علاقے میں کتنے مدرسے ہوں گے؟ کوئی گنتی یاد ہے؟ 40-50. آپ کے علاقے میں. پورے بنگال میں کتنے ہوں گے؟ گنتی نہیں ہے، ہمیں معلوم. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آپ کس علاقے میں 40-50 مدرسے، اور ایک مدرسے سے کتنے مولوی بن کے نکلتا ہے؟ ایک سال میں 40-50 مدرسوں سے کتنے مولوی بن کے نکلتے ہوں گے؟ اتنے مولانا مل کر بھی، اتنے مدرسے مل کر بھی ہمارے سماج، ہمارے گاؤں، چھوڑ دیجئے دوسرا، آپ کے اپنے علاقے سے، کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ راہٹ پور. اسی علاقے سے صرف راہٹ پور ڈسٹرکٹ اتر دیناجپور، آپ دیکھ لیجئے، اتنے مدرسے ہونے کے بعد، اتنے مولوی ہونے کے بعد، آج بھی راہٹ پور سے، صرف آپ کے گاؤں سے سب مل کر صرف جہیز کی پرتھا ختم نہیں کر پائے، اور گناہ تو چھوڑ دیجیے، صرف جہیز نہیں مٹا پائے.
آج بھی لڑکا شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے بائک موٹر سائیکل مانگتا ہے, 2.5-3 لاکھ 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتا ہے. بتائیں اس مدرسوں سے کیا فائدے ہو رہے ہیں, اور ان مولویوں سے جو پڑھ کے نکل رہے ہیں آج ایک برائی نہیں مٹ پائی, ایک برائی. عرب کی سرزمین پر جوا اپنی چرم سیما پہ تھا, شراب اپنی چرم سیما پہ تھی, زنا کاری بدکاری اپنی چرم سیما پہ تھی. کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو عرب کی دھرتی پر نہ ہوتا ہو, اور اکیلے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ایسے ختم کیا کہ جب آپ نے شراب کو حرام ہونے کا اعلان کیا تو مکے کی نالیوں, مدینے کی نالیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی کا سیلاب آ گیا ہو. جیسے آپ کے یہاں سیلاب کے موقع پر ندیوں میں طوفان آ جاتا ہے, ندیاں اپنے خطرے کے نشان سے پار ہو جاتی ہیں. عرب کی سرزمین پر, مدینے کی سرزمین پر شراب اتنی نالیوں میں ڈالی گئی, اتنی بہائی گئی کہ وہ نالیوں سے نکل نکل کر سڑک پر آنے لگی. جوئے کی حرمت کا اعلان کیا تو دیکھیے لوگوں نے بیک وقت جوا چھوڑ دیا. زناکاری کی حرمت کا اعلان کیا تو عورتیں ایسی پاک دامن بن گئیں, اتنی نیک بن گئیں کہ آپ اس کی مثال نہیں دے سکتے. کیونکہ اسلام جانتا ہے, محمد رسول اللہ کو معلوم ہے, ایک عورت کی سب سے بڑی عزت وہی چیز ہے, شرمگاہ. اسی لیے قتل کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی مانگی گئی ہے, لیکن زنا کے لیے 4 لوگوں کی گواہی مانگی گئی ہے, تاکہ کوئی کسی عورت کو ایسے ہی بدنام نہ کر دے, کوئی کسی لڑکی پر ایسے ہی تہمت نہ لگا دے. مولوی جرجیس نے ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, بند کمرے میں دیکھا ہے, دونوں کو ننگی اوستھا میں دیکھا ہے, لیکن صرف جرجیس نے دیکھا ہے. جرجیس اپنی زبان پہ کنٹرول کر, اسلامی حکومت اگر موجود ہو تب بھی تم نہیں بولو گے, اس لیے کہ تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں. کسی بھی لڑکی کی عزت و آبرو کو تم اچھال رہے ہو, یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. وہ چاہیں تو توبہ کر کے اپنے رب کو منا سکتے ہیں, لیکن جرجیس صاحب کو تو دشمنی ہے اس لڑکے سے بھی اور اس لڑکی سے بھی. آئے اور کہہ دیا, صاحب ان دونوں کو میں نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا, اور حقیقت میں دیکھا, اور سچ میں دیکھا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا, لیکن اس کے باوجود اسلامی سماج, جہاں اسلامی قانون ہوگا وہاں میری بات نہیں مانی جائے گی, میری بات نہیں مانی جائے گی. جرجیس صاحب تم نے دیکھا؟ ہاں. دوسرا گواہ؟ صاحب ہمیں نہیں معلوم. دیکھنے کے باوجود ہم مجرم ہیں. دیکھیے ایک لڑکی کی عزت کو اسلام نے کتنا پیارا بنایا ہے, جس کو ہم موبائلوں میں بات کر کر کے چھلنی چھلنی کر دیتے. گفتگو ہوئی؟ ہاں آ جاؤ. اس جلسے میں بھی آئی ہوں گی, فون پہ بات کر کے 3-4 بجے سیٹنگ ہو گئی ہوگی, ہاں فلاں جگہ ملیں گے. آج تو تمہارے پاپا بھیج ہی دیں گے جلسے کے نام پہ, کون روکے گا؟ تم ہنس رہے ہو, یہ رونے کا مقام ہے, رونے کا. ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے کہاں پر میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ ان کو کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھاؤ اور جگہ دو, اور غیر مسلموں سے ان کے نکاح کرواؤ, اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے ان کو چھوڑ دو. ہماری بیٹیوں کے خلاف میٹنگیں ہو چکی ہیں, آپ ہنس موبائل میں لگے ہو. ایکسکیوز می, ہائے ہائے ڈارلنگ, اسی میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھو جس راستے پہ تم چل رہے ہو, اللہ کی قسم یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے, تمہاری دہلیز تک جاتا ہے. قرآن نے زنا کو کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ بہت گندا راستہ ہے. اللہ نے زنا کو گندا راستہ کیوں کہا؟ زنا کو یہ نہیں کہا گندا کام. اللہ نے کیا کہا؟ گندا کام تو ہے ہی, لیکن بہت گندا راستہ بھی ہے. یہ گندا راستہ کیوں کہا؟ پورے 1 سال تک
میں یہی ڈھونڈتا رہا کہ جب زنا گندا کام تھا تو گندا کام کہہ دیا تھا اللہ نے کافی تھا، لیکن گندا راستہ کیوں کہا ہے؟ زنا راستہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گندا راستہ 1 سال تک پڑھا، 1 سال تک کتابوں کی ہم نے پنے پلٹے، 1 سال تک ہم نے چیک کیا، 1 سال تک مولویوں سے رابطے قائم کیے، 1 سال تک بڑے بڑے علماء سے ہم نے کانٹیکٹ کیا، تب 1 سال کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ نے اس کو گندا راستہ اس لیے کہا کیونکہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس کی منزل تمہارے گھر تک جاتی ہے، یعنی تم دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ جو زنا کرنے کا ارادہ کرتے ہو، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس راستے پہ چل کے تم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہو یہ راستہ تمہارے گھر تک جاتا ہے، یعنی تمہاری بہنوں بیٹیوں کی عزت بھی لوٹی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو گندا راستہ کہا ہے۔ گندا راستہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بہن ہے اس کے ساتھ ہم غلط کام کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ راستہ ہماری بہن تک جا رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے کی بیٹی ہے جس کے ساتھ ہم غلط کام کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں اور یہ راستہ ہماری بیٹی تک آتا ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہم نے نہیں بتایا، اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک امیر آدمی نے ایک رکشہ چلانے والے کو، جس کی صرف ایک بہن تھی، بس ایک بہن، کوئی نہیں تھا اس کا، کسی بات پر ناراض ہو کر FIR کر کے اس لڑکے کو جیل پہنچا دیا۔ اب بہن اکیلی ہو گئی، محلے کے لوگوں نے ساتھ دیا، اس کا کھانا پانی ہر طریقے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ 4 سال کے بعد جب لڑکا جیل سے چھوٹا تو بہن اپنے بھائی سے چپک گئی، رونے لگی۔ بھائی نے تسلی دی، بہن اب کیوں روتی ہو، میں تو آ گیا ہوں۔ بہن نے کہا بھائی گاؤں کے لوگوں نے بہت ساتھ دیا، اگر آج یہ گاؤں والے ساتھ نہ دیتے تو آج آپ کی بہن آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتی، آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں اپنے جسم کو بیچنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار تھی، آپ کو جیل سے چھڑانے کے لیے میں اس دلدل میں قدم رکھنے کے لیے تیار تھی، لیکن محلے والوں نے مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی طرح سمجھا اور مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ بھائی نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اے چاچا جی چپ کرا دو ان کو، میرے کان میں آواز جا رہی۔ اب وقت ہے ان کا من ربو کا اور ماں دینوں کا تیاری کریں کہ تمہارا رب کون ہے، فرشتے سوال کریں گے، اسٹیج پہ بول رہے ہیں چاچا۔ سنیے میرے بھائیوں، تعجب کرو گے، لڑکے نے اپنی بہن کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، چپ، جو منہ میں آتا بکتی چلی آ رہی ہے، کہ بھائی جو حقیقت ہے، چپ، کون ہے جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے؟ آج تک اس زمین کی دھرتی پر، آسمان کے نیچے کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو میری بہن پر غلط نظر ڈال سکے۔ بہن نے کہا بھائی اتنا وشواس ہے میرے اوپر؟ کہا نہیں تیرے اوپر نہیں، اپنے اوپر۔ کہا ہے کیسے؟ کہا میری بہن تو جانتی ہے کہ تیرا بھائی کیا کرتا ہے؟ کہا رکشہ چلاتا ہے۔ تیری بہن، تیرا بھائی صبح اٹھتا ہے شام تک رکشہ چلاتا ہے، تجھے پالتا ہے پوستا ہے اور تیرے جہیز کے سامان کی تیاری کرتا ہے، تیرا گھر بسانے کی تیاری کرتا ہے۔ تیرے بھائی کے رکشے پر صبح سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنی عورتیں بیٹھتی ہیں اور کتنی اسکول کی اور کالج کی لڑکیاں تیرے بھائی کے رکشے پر بیٹھتی ہیں۔ میری بہن، تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی بھی لڑکیاں آج تک بیٹھی ہیں، میں نے ان لڑکیوں کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھا۔ جب میں نے آج تک کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر غلط نظر کون ڈال سکتا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سماجیوں، سنو، اتر دیناج پور کے چپے چپے سے آنے والوں سنو، اپنی بہن پر بھروسہ وہی کرنا یہاں سے اٹھنے سے پہلے جو اپنے آپ کو بھروسے کے لائق سمجھتا ہو۔ اتنا یاد رکھنا، اگر تم نے کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے تو حقیقت میں تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلا ہے۔ اس نوجوان نے صاف کہا میں نے آج تک تیرے بھائی کے رکشے پر جتنی لڑکیاں بیٹھی
بہن کی نظر سے دیکھا. جب میں نے کسی کی بہن پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بہن پر کون غلط نظر ڈال سکتا ہے؟ اس جملوں سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے. سبق. اگر آپ نے کسی کی بہن و بیٹی پر غلط نظر ڈالی تو یاد رکھنا ہم نے راستہ بنا دیا ہے اپنے گھر میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے دروازے تک پہنچنے کا. الفاظ کڑوے ہیں مگر حق بجانب ہوں. الفاظ سخت ہیں لیکن اللہ کی قسم غلط نہیں ہیں. الفاظ میں تھوڑی سی سختی ہے لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ معافی کا چندہ کرنے کی عادت میری نہیں ہے. کس بات پر معافی مانگوں؟ کوئی غلط بات میں نے نہیں کہی ہے. اگر تم دوسروں کی بہنوں بیٹیوں پر غلط نظر ڈالو گے تو ہماری بہنوں بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے گی. کما تدین تدان عربی زبان کا مقولہ ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ حالات ہے. یہ صورتحال پیدا ہوئی. ایک جہیز کی لعنت ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں. اکیلے محمد رسول اللہ نے کتنی برائیوں کو ختم کیا. شراب مکے میں بہہ گئی, جوا ختم ہو گیا, اور امن و امان ایسا کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر اگر 5 ریال اور 10 ریال بھی پڑے ہوں تو ڈر سے کوئی اٹھاتا نہیں ہے. اگر اٹھا لیں گے کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تو کہیں میرا ہاتھ نہ کاٹ ڈالا جائے. آج بھی امن و امان اور شانتی کا ایسا گہوارہ بن گیا ہے ہمارا عرب ملک. آپ غور کر رہے ہیں؟ مدرسے چلائیے. اللہ آپ کے ان مدرسوں کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ان سے علماء اور حفاظ کا ایک ذخیرہ نکالے اور بار الہ ان علماء اور حفاظ کو چپے چپے میں بھیج کر ان سے دین کی خدمت لے لے.